بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا۔ اف وہ رہے سنگلاخ، آہ یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا کہ میں بہت غریب اور عیالدار ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی یعنی جج نے ظہر کے بعد آنے کو کہا۔ جب فقیر وقت مقرر پر آیا تو عصر میں بلایا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رنجیدہ غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے۔ یہ سن کر اس نے کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 200 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرنے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو وہ 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرے سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کر پاؤں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ آج میں آپ کے لیے محرم الحرام کے چاند کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس مہینے کے چاند کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس مہینے کی فضیلت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے یوم محرم الحرام، یوم عاشورہ اور محرم الحرام کی فضیلتیں اور برکتیں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہو سکے تو ہر ماہ چاند کی پہلی رات یہ دعا پڑھ لیجئے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نئے سال یا مہینے کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ تو آپ لوگ بھی جیسے ہی چاند نظر آئے
تو یکم محرم الحرام کی دعا ضرور پڑھ لیں، چاند کی دعا ضرور پڑھ لیں۔ اور یہ وظیفہ جو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ یکم محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، چاند دیکھتے ہی سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے کہ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں اور یہ 30 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے یہ 30 جو آیات والی صورت ہے اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے لیے خاص وظیفہ لائی ہوں، اس وظیفے کے کرتے ہی پورا ماہ رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی اور اللہ پاک رزق کی بھی برسات عطا فرما دے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ رزق نہیں ملتا، وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، وہ محرم الحرام میں یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک چاند کا وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرما دے گا۔ تو آپ نے چاند دیکھتے ہی پہلے تو 10 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا مالکو، اس میں مبارک یا مالکو، اس کو آپ نے چاند دیکھتے ہی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف اور صرف 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی مالدار ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے اس کو روزانہ صرف 90 بار پڑھتے رہنا ہے، یعنی مہینے کے اینڈ تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ تک کم پڑ جائے گی۔ یہ چھوٹا سا میرا عمل ہے، آپ نے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور ہرگز اس عمل کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، دن کو غفلت میں نہیں گزارنا، عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ نے ابھی سے آپ یہ وظیفہ دیکھ لیں اور ابھی سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اس وظیفے کو شیئر کر لیں۔ تو اب میں ان بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کروں گی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ ایک میری بہن ہے فرحانہ عظیم شکیلہ ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ محمد اظہر الدین ہیں، آسمہ انصاری ہیں، شہناز بانو ہیں، اور ایک اور آسمہ ہیں، آصف احمد ہیں، یوسف قاسم ہیں، نوری مرزا ہیں، حدیقہ خان ہیں، آصفہ ہیں، اور ثاقبہ زمان ہیں، اور اس کے علاوہ محمد شاکر ہیں، اشفاق ہیں، اور جاوید احمد ہیں، عواد بن احمد ہیں، سمرہ فاطمہ ہے، سلیم اللہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ درود پاک پیش کرنے کا۔ ظہیر احمد ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرے بہت اچھے بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ فرحت انجم ہیں، اور عشرت جہان ہیں، بلال ہیں، ہانیہ ہیں، اسماعیل ہیں، شمائلہ ہیں، اور زین ذوالفقار ہیں، شبنم ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اولاد نصیب فرمائے۔ اور افسانہ خان ہیں، صابر علی ہیں، اور کلب عباس ہیں، اور صبا سہرش ہیں۔ یہ چند بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بہن بھائیوں نے حصہ لیا ہے سب کو اللہ پاک اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔